استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، اراکین قومی اسمبلی، اراکین قومی اسمبلی، مولانا عبدالاکبر چترالی، مولانا عبدالاکبر چترالی تشریف لاتے ہیں۔ مولانا عبدالاکبر چترالی، شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا به، صدق الله العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام مولانا لدھیانوی صاحب، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے مشائخ اعظام، علماء کرام، زعماء قوم، اور یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس میں مجھے دعوت دی گئی، یہاں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں جماعت اہل سنت والجماعت کے بعض دوستوں کا، جنہوں نے مجھے 2021 میں ایک آئیڈیا دیا ناموس صحابہ کے نام سے، اور اس آئیڈیا کو لے کر میں امیر جماعت اسلامی، چونکہ میرا بنیادی تعلق بلکہ میری عمر گزر گئی جماعت اسلامی میں، 52 سالوں سے میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں۔ میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے پاس گیا، ان سے میں نے مشاورت کی تو انہوں نے کہا کہ بالکل مولانا صاحب، یہ بل آپ پاس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جماعت آپ کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی کے اراکین اور کارکنان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ اس تائید کو لے کر میں قومی اسمبلی میں اس بل کو جمع کیا۔ مجھے یقین نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر کوئی رکاوٹ آئے گی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا، مجھ سے کام لینا تھا، یہ میرا کمال نہیں۔ جس وقت اسٹڈی کمیٹی میں نے بات رکھی اور بعد میں نے سوچا، آپ یقین کریں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انداز میں میرے دلائل دیے تھے مجھے یاد ہی نہیں تھے، لیکن اللہ نے میرے ذہن پہ ڈال دیا۔ اور اس اجلاس میں 2-3 دفعہ اس سے پہلے اجلاس ہوئے، جب آخری چوتھے اجلاس میں نے اپنے دلائل مکمل کیے تو کسی بھی رکن نے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ خارجہ اسٹڈی کمیٹی تھی، اور تمام اراکین نے، مصدق ملک صاحب اس وقت چیئرمین تھے اسٹڈی کمیٹی برائے داخلہ کے، انہوں نے کہا کہ چترالی صاحب ایک اور بل تھا، اس نے کہا کہ اس بل کو تو ہم مکمل مسترد کرتے ہیں لیکن اس بل کو ہم پاس کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بالکل مجھے منظور ہے، اگر اس بل کے مقابلے میں 10 اور بل بھی آپ مسترد کر دیں لیکن اس کو پاس کر دیں، اور الحمدللہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں وہ پاس ہوا۔ اس کے بعد میرے پشاور کے کچھ دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس کو اخبارات میں، اشتہارات میں، سوشل میڈیا میں لاتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا نہیں، حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم کو اتنا اہمیت دے دیں تو پھر یہ ہے کہ راستے میں پھر رکاوٹ بھی آ جائے۔ الحمدللہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا،
لیکن یہ بل کئی مہینوں سے ٹیبل نہیں ہو رہا تھا. میں سیکرٹری کے پیچھے، اسپیکر کے پیچھے میں گیا. انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں درخواست دے دیں. میں نے درخواست لکھا. پھر مجھے ایک لیٹر ملا کہ ہم نے آپ کے بل کو اسمبلی بھیجا ہے پاس کرنے کے لیے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بھی کسی کو نہیں کہا کہ بل آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ جب بل آ گیا تو میں اپنے ممبران اسمبلی، جس میں ہمارے بہن، میری بہن اور بہترین پارلیمنٹرین شاہدہ اختر علی صاحبہ سے میں نے مشاورت کی. میں نے کہا کہ بل تو آج آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالفت کرے. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ پر توکل کریں، بس آرام سے بیٹھ جائیں اپنے کرسی میں اور انشاءاللہ یہ پاس ہوگا. اور الحمدللہ جب بل پاس ہوا تو جو خوشی مجھے، شاید دنیا میں بہت سے کام الحمدللہ اللہ نے کیے ہیں، حتیٰ کہ میں منتخب بھی ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. لیکن مجھے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنا اس بل پاس ہونے میں. دیکھیں، یہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک قانون تھا لیکن قانون اپاہج تھا. یہ قانون پہلے سے موجود تھا فوجداری، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے. یہ ایک قانون تھا جو پہلے سے موجود تھا لیکن اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکے. ہم نے اس کو طاقت دی، ہم نے ان کو ہاتھ پاؤں دیے، ہم نے ان کو چلنے پھرنے کا سلیقہ سکھایا. یہ کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے. یہ ناموس صحابہ ہے، یہ عظمت صحابہ کے نام سے بل ہے. اور صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت اگر ہم نہ کریں، جن کی وجہ سے ہم آج لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن ہمارے پاس موجود ہے. یہ کس خلیفے کے زمانے میں؟ کیا اس کو صحیفہ عثمانی نہیں کہا جاتا؟ کس نے جمع کیا تھا؟ محنت کس نے کی تھی؟ ہم قرآن آج پڑھتے ہیں انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے. دین سالم ثابت جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، اسی انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں دے کر چلے گئے. کیا آج ہم ناموس صحابہ کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، ہاں جی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ہلو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب. میں اپنے اکابرین کو یقین دلاتا ہوں اور میں لدھیانوی صاحب سے گلہ بھی کرتا ہوں کہ آج یہاں مولانا فضل الرحمان، آج یہاں سراج الحق صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا. کیوں آپ نے ان کو نہیں بلایا؟ چلو باہر تاکید ہونے چاہیے تھی. دیکھیں، ایک دعوت دینا الگ بات ہے، ان سے ملاقات کر کے ان کو قائل کرنا چاہیے تھا، یا آنے کے لیے کہنا چاہیے تھا، تاکہ مزید یکجہتی، دینی جماعتوں میں مزید یکجہتی، یونٹی، یہ ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لدھیانوی صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے میرے تمام علماء کرام، شیوخ اعظام، جماعت اسلامی پاکستان اس سلسلے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ. جماعت اسلامی پاکستان، جناب لالا سراج الحق صاحب، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب،
انشاءاللہ العزیز اگر ہم یوں اکٹھے ہوں گے جس طرح آج میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے اس طرح ہی ہو، یہ گلدستہ برقرار رہے، بلکہ اس گلدستے میں مزید پھول بھی شامل ہو جائیں، تو پاکستان میں کوئی بھی مائی کا لال اسلامی قوانین کو منسوخ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں آپ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہمارے ایمان کا محور ہے، وہ اسی انداز میں ایک اور چیز ہے جو آپ کے نظروں سے شاید اوجھل تو نہیں ہے لیکن اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس ملک کی تباہی کا بنیاد ہے، وہ ہماری معیشت کی تباہی کا بنیاد ہے، پاکستان کی تباہی کا بنیاد ہے، وہ سودی نظام ہے۔ سودی نظام کے لیے عوام جائیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میرا بل ہے قومی اسمبلی میں 29 نکات پر مشتمل ہے، جہاں آپ کے قوانین 29 جگہوں میں سود کو تحفظ دیے ہیں، میں نے ایک ایک کر کے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ وہ بل ہے، آپ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے بیانات میں، اپنے اشتہار میں، اپنے فیس بک میں، تمام جگہوں میں حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ قومی اسمبلی سے انسداد ربا بل منظور کیا جائے۔ یہ منظور ہے آپ کو؟ میرے قابل احترام بھائیوں، انشاءاللہ سینٹ سے بھی یہ پاس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر وہاں سے خدا نہ خواستہ 90 دنوں کے اندر پاس نہ ہوا تو ہمارے پاس ایک آپشن بھی ہے، جوائنٹ سیشن میں انشاءاللہ میں اور مولانا عبدالشکور صاحب اس کے لیے محرک بنیں گے اور جوائنٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو پاس کرا کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ I love you چندرالی صاحب، I love you چندرالی صاحب تشریف لاتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جمعیت علماء اسلام کے رہنما حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب تشریف لاتے ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم